بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قرآن مجید میں مندرجہ ذیل جگہ پر ذکر آیا ہے۔ سورۃ اعراف، سورۃ توبہ، سورۃ ہود، سورۃ الحج، سورۃ شورى، سورۃ عنکبوت میں۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتور کی اولاد ہے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اس قبیلے کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام کے متصل تھا۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجروں کو شام، فلسطین، عین اور مصر تک لے جاتی تھی، وہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ سردی اور گرمی دونوں موسم میں قریشی قافلوں کے لیے بڑی تجارتی سڑک تھی۔ قرآن مجید میں اس سڑک کو سورۃ حجر میں بیان کیا گیا ہے۔ نسب۔ تفسیر حقانی نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: شعیب بن صفون بن عیفا بن سابع بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے۔ عربی لفظ ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہیں۔ مدین کی آبادی بحر کلزم کی مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے درختوں پر اور پھلوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جھنڈ نظر آتا تھا۔ تو اس مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے تھے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے تھے۔ قوم مدین کی گمراہی۔ قوم عاد سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کرتے تھے۔ معاملات میں گھوٹ اور ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھتے بیٹھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشت ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو اس حال پر دیکھتا ہوں اور میں تم کو ایسے عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے نبیوں پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ کیا آپ کی نماز یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں؟
ان کی بات قرآن مجید نے اس طرح نقل کی ہے۔ ترجمہ: کہنے لگے، اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھ کو یہ حکم دیا کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ اور کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ بڑا حکیم اور متبع نیک چلن ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر کمزور چند ایمان لائے تھے اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے، ان کو راستہ روک کر ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جہالانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ نے ان کو بھی روکا، لیکن بدبختاً لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھے اور شعیب پر ایمان لاتے، الٹا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شعیب بھی ہماری ملت میں شامل تھا اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ، اور شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیرا اتنا بڑا فیصلہ نہ ہوا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں اس دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ کیا میرا قبیلہ اللہ سے بھی تم کو زیادہ عزیز ہے اور خدا کو تم نے بھلا کر پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے احاطہ علم میں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تھے۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور نبی کی مخالفت سے اللہ کا عذاب نہ خریدو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔